السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی مسالک اور حدیث نبوی کو سلسلے وار آڈیو بک کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ آج اس کا چھٹا پارٹ ہے۔ چھٹا سبب، متعارض احادیث کے درمیان تطبیق و ترجیح میں اختلاف۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کی آیات میں آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں تعارض نظر آئے تو وہ صرف دیکھنے میں تعارض ہوگا، جس پر ذرا سا بھی غور کر لیا جائے تو وہ تعارض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں یا صحیح احادیث کے مابین بھی تعارض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کا دین تعارض سے پاک ہے۔ اگر کوئی تعارض نظر آئے تو وہ حقیقی تعارض نہیں ہوتا ہے، بلکہ یا تو نظر کا قصور ہوتا ہے یا پھر ایک حکم منسوخ ہوتا ہے۔ بہرحال کبھی ایک ہی مسئلے میں کئی احادیث مروی ہوتی ہیں جن کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے، تو ان بظاہر متعارض احادیث پر عمل کے سلسلے میں ہمارے علماء بالترتیب یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی دونوں میں اس طرح تعویل کی جائے کہ بیک وقت دونوں پر عمل ممکن ہو سکے۔ نمبر 2، اگر پہلی شکل ممکن نہ ہو تو ایک حدیث کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ مانا جائے۔ نمبر 3، اور اگر دوسری شکل بھی ممکن نہ ہو تو ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائے۔ ترجیح کے لیے بہت سے قرائن ہوتے ہیں۔ بعض علماء کے یہاں یہ ترتیب مختلف ہے، جس کا اثر فقہی احکام پر بھی پڑتا ہے۔ بہرحال ترتیب کچھ بھی ہو، جب متعارض حدیثوں میں جمع کرنے کی کوشش ہوگی، یا ایک کو منسوخ مانا جائے گا یا ایک کو ترجیح دی جائے گی، تو اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جس حدیث کو ایک فقیہ ترجیح دے رہا ہے، دوسرا فقیہ اس کو مرجوح مان کر دوسری کو ترجیح دے دے، یا جس حدیث کو ایک فقیہ منسوخ مان رہا ہے، دوسرا اس کو منسوخ نہ مانے بلکہ وہ دوسری کو منسوخ مانے۔ تو اس طرح ایک ہی مسئلے میں دو فقہا کی آراء جدا جدا ہو سکتی ہیں۔ دو متعارض حدیثوں کے درمیان تطبیق دینے کا عمل ہو، یا ایک کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ ماننے کا، یا دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کا، یہ کام بڑا مشکل اور تھکانے والا ہے۔ اس طرح کی روایات کے درمیان سب سے پہلے تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تطبیق دینے میں عقل اور فہم کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ کس طرح ایک ہی وقت میں دونوں متعارض حدیثوں پر عمل کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگر تطبیق دینا ممکن نہیں ہوتا تو ایک روایت کے ناسخ اور دوسری کے منسوخ ہونے کے بارے میں غور کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بڑا مشکل اور دشوار کام ہے کہ کس کو ناسخ مانا جائے اور کس کو منسوخ۔ پھر یہ کہ نسخ کا دعویٰ تبھی کیا جا سکتا ہے جب اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو۔ عموماً جن قرائن کی بنیاد پر کسی حدیث کو منسوخ مانا جاتا ہے وہ 4 ہیں۔ ان قرائن کو معرفات نسخ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تصریح فرما دی ہو، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب زیارت کر لیا کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ممانعت کا حکم منسوخ ہے۔ نمبر 2، قول صحابی سے معلوم ہو جائے، جیسے سنن ابو داود اور نسائی میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا تھا۔ اس میں صحابی نے بتا دیا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کا حکم منسوخ ہے۔ نمبر 3، تاریخ سے نسخ کا علم ہو جائے، جیسے حدیث افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنا لگانے والے اور جس کو پچھنا لگایا جائے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ 8 ہجری کی بات ہے، اور دوسری حدیث کے آپ نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا، اس کے بارے میں بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع یعنی 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ تاریخ کا اندازہ بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے۔ کبھی صحابی روایت میں بیان کر دیتا ہے کہ اس نے یہ حدیث کب سنی، اس سے تاریخ کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض دقیق اور عمیق اشارات ہوتے ہیں جن میں تدبر و غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، حدیث کے منسوخ ہونے کا علم اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ اجماع اس کے خلاف منعقد ہو۔ مذکورہ چاروں قرائن میں سے اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو متعارض حدیثوں میں سے ایک کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ ماننے کے بجائے دونوں میں سے ایک کو ترجیح دے کر اسے راجح اور دوسری کو مرجوح مانا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی بڑا دشوار کام ہے کہ کس حدیث کو ترجیح دی جائے اور کس بنیاد پر دی جائے۔ اس کے لیے روایت اور درایت دونوں میں مہارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ درایتاً غور کرنے کے لیے فہم معنی اور تیز نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور روایتاً بحث کرنے کے لیے سند اور جرح و تعدیل کے کلیات و جزیات سے واقفیت ضروری ہے۔ چنانچہ کبھی کسی حدیث کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کے راوی دوسری روایت کے راویوں کے مقابلے میں زیادہ ثقہ ہوں،
کبھی اس وجہ سے کہ ایک روایت کے راوی فقیہ بھی ہوں، کبھی اس وجہ سے کہ ایک کو بیان کرنے والے صحابی دوسرے صحابی سے افضل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اصل اور بنیاد جس پر ہم اور تم مسئلے کی عمارت تعمیر کرتے ہیں یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے مختلف احادیث آتی ہے تو ہم کسی ایک حدیث کو اس وقت تک اختیار نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس ایسا قوی سبب نہ ہو جو اس پر دلالت کرے کہ جو حدیث ہم نے عمل کے لیے اختیار کی ہے وہ اس حدیث سے قوی اور مضبوط ہے جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ سائل نے پوچھا وہ سبب کیا ہے؟ امام شافعی نے ارشاد فرمایا دونوں میں سے ایک کتاب اللہ کے زیادہ مشابہ اور قریب ہو، جب اس کی مشابہت قرآنی احکام سے ثابت ہو جائے گی تو یہ اس حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کے لیے ایک دلیل اور حجت ہوگی۔ اگر وہ قرآن کی کسی نص کے مشابہ نہ ہو تو ان دونوں حدیثوں میں سے اس روایت کو اختیار کریں گے جو زیادہ ثابت ہو، اور زیادہ ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی اس کو روایت کرتا ہے اس کی سند محدثین کے یہاں معتبر اور معروف ہو، اور علم میں وہ دوسروں سے زیادہ مشہور اور حفظ میں دوسروں سے فائق ہو۔ یا جو حدیث دو سندوں کے ساتھ روایت کی گئی ہے اس کو اس حدیث پر ترجیح ہوگی جو ایک سند سے روایت کی گئی ہے، یا اس روایت کو جس کی تائید قرآن یا دیگر احادیث کے معنی و مفہوم سے ہوتی ہو دوسری روایت پر ترجیح ہوگی۔ یا اہل علم اپنی معرفت اور مہارت سے ایک کو دوسری حدیث سے افضل اور اولا قرار دے دیں، یا ایک قیاس و عقل کے زیادہ موافق ہو، یا ایک حدیث ایسی ہو جس پر اکثر صحابہ اکرام کا عمل ہے تو جس پر زیادہ اصحاب رسول کا عمل ہے اسے ترجیح حاصل ہوگی۔ ان کے علاوہ بھی ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دینے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ امام حازمی رحمہ اللہ نے ترجیحات کی وجوہات 50 اور حافظ عراقی نے 100 سے بھی اوپر گنائی ہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض لوگ بخاری یا مسلم کی حدیث کو دوسری حدیث پر فوراً ترجیح دیتے ہیں، گویا کہ کسی روایت کا بخاری اور مسلم میں آ جانا ترجیح دینے کے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ روایت کو ترجیح دینے کے اصول ہیں، انہی کے مطابق دی جائے گی، نہ کہ صرف بخاری اور مسلم میں وارد ہونے پر۔ حافظ عراقی نے جو 110 وجوہات ترجیح بیان کی ہے ان میں بخاری اور مسلم کی روایت کو ترجیح دینے کو اس فہرست میں 100 کے بعد رکھا ہے، اور امام شافعی امام شوکانی نے جو 42 وجوہات ترجیح ذکر کی ہے ان میں 41ویں نمبر پر یہ وجہ ترجیح لکھی ہے کہ صحیحین کی احادیث کو ان احادیث پر ترجیح ہوگی جو صحیحین میں نہیں ہے، اس لیے صرف کسی روایت کا بخاری میں آ جانا اس کی ترجیح کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محدثین خود اپنا ایک الگ فقہی نقطہ نظر رکھتے اور احادیث روایت کرنے میں اپنے فقہی مسلک کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جیسے امام قرطبی نے امام مسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ امام مسلم باب کو اسی حدیث پر ختم کرتے ہیں جس کا حکم انہوں نے عمل کے لیے اختیار کیا ہو۔ مثال کے طور پر امام مسلم نے جنازے کے لیے کھڑے ہونے کی روایت پہلے ذکر کی، پھر اس کے بعد نہ کھڑے ہونے والی احادیث کو ذکر کیا، گویا کہ پہلی روایت امام مسلم کے نزدیک منسوخ ہے، اور امام بخاری نے فقط قیام کی احادیث روایت کی ہیں۔ لہذا ہم اس بات کے تو پابند ہیں کہ جس حدیث کو امام مسلم یا امام بخاری نے صحیح قرار دیا ہو اسے صحیح مانے، لیکن اس بات کے بالکل پابند نہیں کہ حدیث کا جو مطلب انہوں نے سمجھا ہے ہم بھی وہی سمجھیں، یا جس حدیث کو عمل کے لیے انہوں نے اختیار کیا ہے ہم بھی اسی کو اختیار کریں۔ علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ معارف السنن میں لکھتے ہیں، اور میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اصحاب سیاح جیسے امام بخاری اور امام مسلم اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ اپنے اجتہاد اور تفقہ کے سبب یا اپنے مشائخ اور ائمہ کی اتباع میں ایک خاص مشرب و مسلک کی طرف مائل رہتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک فقہی مزاج ہوتا ہے۔ اپنے اس خاص ذوق کی وجہ سے وہ جب اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں تو کسی ایک جانب کو اختیار کر لیتے ہیں، اور آگے چل کر جب وہ تالیفات کرتے ہیں تو اپنی تالیفات میں انہی احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے اپنے فقہی مسلک کے موافق ہوتی ہیں، اور جو احادیث ان کے فقہی مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی ان کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ احادیث ان کی آراء کے مطابق نہیں ہوتی، سوائے ان محدثین کے جنہوں نے طرفین اور فریقین کی احادیث کے بیان اور ذکر کا التزام کیا ہو، جیسے اکثر امام ترمذی نے ترمذی میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس کا التزام کیا ہے۔ الغرض یہ محدثین بھی حدیث کے بارے میں اپنا خاص فہم رکھتے ہیں، اس لیے ان محدثین کی فقہ اور ان کے فہم کی اتباع اور تقلید ائمہ فقہا کی تقلید سے اولا اور افضل نہیں، بلکہ ان ائمہ فقہا ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد نے جیسا سمجھا اس کی اتباع محدثین سے افضل اور اولا ہے، کیونکہ امام ترمذی نے خود فرمایا ہے الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، کہ فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال دو متعارض حدیثوں میں جمع کرنے یا کسی ایک کو منسوخ ماننے یا کسی ایک کو ترجیح دینے کا عمل
اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے. اس کا اندازہ مندرجہ ذیل مسئلے سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں کئی متعارض حدیث مروی ہیں اور فقہا نے کس طرح ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے یعنی شافعیہ کے مسلک میں سفید بالوں کو زرد اور سرخ خضاب سے رنگنا مستحب ہے خواہ مرد ہو یا عورت، اور صحیح قول کے مطابق سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، گرچہ ایک قول مکروہ تنزیہی کا بھی ہے. حرام ہونے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، سیاہ خضاب سے بچو، اس لیے ہمارا مسلک یہی ہے. قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور تابعین کے درمیان خضاب استعمال کرنے کے جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے. پھر جن لوگوں کے نزدیک اس کا استعمال جائز ہے ان کے درمیان اس کی جنس میں اختلاف ہے کہ کون سا خضاب جائز ہے اور کون سا ناجائز، جبکہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ خضاب نہ لگانا افضل ہے. ان حضرات نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا رنگ بدلنے سے منع فرمایا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سفید بالوں کا رنگ نہیں بدلا. یہ قول حضرت عمر و علی اور حضرت ابی رضی اللہ عنہم کا ہے. دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ خضاب لگانا افضل اور بہتر ہے. چنانچہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے خضاب لگایا ہے، ان کے بعد تابعین نے بھی خضاب کا استعمال کیا ہے. یہ تو رہا نفس خضاب کے استعمال کا مسئلہ. پھر جن کے ہاں اس کا استعمال جائز ہے ان کے مابین بھی اس کی رنگت میں اختلاف ہے. جواز کے قائلین میں اکثر صحابہ زرد خضاب لگاتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی منقول ہے. بعض صحابہ نے حنہ یعنی مہندی اور قطن ایک قسم کی نبات ہے، اور بعض نے زعفران کا خضاب استعمال کیا ہے. نیز صحابہ و تابعین کی ایک جماعت نے سیاہ خضاب بھی استعمال کیا ہے، جن میں حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین، عقبہ بن عامر، ابن سیرین اور ابو بردہ کا نام قابل ذکر ہے. آگے چل کر قاضی عیاض نے تبری کے حوالے سے ان متعارض روایات کے درمیان کچھ اس طرح تطبیق نقل کی ہے. یہ سب صحیح روایات ہیں اور ان میں کوئی تناقض یا تعارض نہیں. اجازت اور ممانعت کا حکم الگ الگ صورتوں پر منطبق ہوگا. چنانچہ جس کے بال حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جیسے بالکل سفید ہے، جس میں کوئی خوبصورتی اور جمال نہ ہو، تو ایسے بالوں پر خضاب لگانے کا حکم ہے، اور جس کے بال معمولی سفید ہو اس کے لیے منع ہے. آگے تبری فرماتے ہیں سلف صالحین کا دونوں باتوں میں یعنی خضاب کے لگانے اور نہ لگانے میں ان کے مختلف احوال کی وجہ سے اختلاف تھا، اور بالاجماع یہاں امر اور نہیں وجوب کے لیے نہیں ہے. اس لیے بعض نے بعض پر نکیر نہیں کی، اور اس میں ناسخ اور منسوخ کی بات کرنا بھی جائز نہیں. قاضی عیاض اور دیگر علماء نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ خضاب لگانے کی دو صورتیں ہیں. اگر وہ ایسے شہر یا مقام میں رہتا ہو جہاں کے رہنے والوں کا عرف اور عادت خضاب لگانے یا نہ لگانے کی ہو، تو شہر والوں کے عرف اور عادت کے برخلاف وضع اختیار کرنا مکروہ ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا حکم سفید بالوں کی نظافت اور عدم نظافت پر موقوف ہے. جس کے بال صاف چمکتے ہو اور خضاب کے بجائے بغیر خضاب کے اچھے لگتے ہو تو اس کے لیے ترک خضاب افضل ہے، اور جس کے بال سفید ہونے کی حالت میں برے لگتے ہو تو اس کے لیے خضاب لگانا افضل ہے. امام نووی فرماتے ہیں یہ تو قاضی عیاض نے نقل کیا ہے، اور زیادہ صحیح اور سنت کے موافق وہی بات ہے جو ہم نے پہلے اپنے مذہب کے حوالے سے نقل کی ہے. انتہا کلام النووی. اس مثال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ متعارض روایات میں تطبیق دینے کا عمل نہایت مشکل اور دشوار ہے. محض حدیث کے صحیح ہونے کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہی قابل عمل ہے. بسا اوقات ایک وقت میں ایک ہی مسئلے میں کئی حدیثیں مروی ہوتی ہیں اور سب کی سب صحیح ہوتی ہیں. اس موقع پر بڑی دشواری پیش آتی ہے کہ کس پر عمل کیا جائے اور کسے ترک کیا جائے. علماء اکرام نے متعارض احادیث کی جمع و تطبیق کا بڑا اہتمام کیا ہے اور مدت و غور کر کے اپنے خیالات ظاہر کیے. علماء کی ایک جماعت نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں. چنانچہ امام شافعی نے اختلاف الحدیث کے نام سے ایک کتاب لکھی، ابن قتیبہ نے تعویل مختلف الحدیث لکھی، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار اور مشکل الاثار لکھی. ان کے علاوہ اور دیگر حضرات کی بھی تصنیفات ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.